خوف کی اصل لا علمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پراسرار احساس۔ خوف نفس کے تحفظ کو للکار ہے، چیلنج ہے۔ جیسے کل جو کچھ غلط ہوا کہیں آج دوبارہ نہ ہو جائے یا کل نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ ماضی کا خوف ہے اور ایک ہوتا ہے مستقبل کا خوف، جس کا ابن سینا نے ایک تجربے کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ انہوں نے 2 بکری کے میمنے الگ الگ پنجرے میں رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل وزڈم آف دین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ غم۔ خوف کی اصل لا علمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پراسرار احساس جو ذہن انسان میں عدم تحفظ کے جذبے کو بھڑکاتا ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کو للکار ہے، چیلنج ہے۔ نفس اس سے خائف ہے، مفرور ہے۔ خوف بذات خود کوئی شے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ جیسے کل جو کچھ غلط ہوا کہیں آج دوبارہ نہ ہو جائے یا کل نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کی یادداشت ہمارے دماغ میں محفوظ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کل دوبارہ ہم پر آئے۔ یہ ماضی کا خوف ہے اور ایک ہوتا ہے مستقبل کا خوف، جس کا ابن سینا نے ایک تجربے کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ انہوں نے 2 بکری کے میمنے الگ الگ پنجرے میں رکھے۔ دونوں میمنے ایک ہی عمر، وزن اور نسل کے تھے اور دونوں کو ایک ہی قسم کا چارہ کھلایا گیا۔ دونوں کا ایک ہی طرح خیال رکھا، یعنی تمام حالات برابر رکھے۔ پھر میمنوں کے پنجروں کے ایک طرف ایک اور پنجرہ رکھا اور اس پنجرے میں ایک بھیڑیا رکھا۔ ان میمنوں میں سے صرف ایک میمنہ اس بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد جو میمنہ بھیڑیے کو دیکھتا تھا وہ مر گیا، کیونکہ وہ بے چین، خوفزدہ اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ بھیڑیے نے میمنے کو کچھ نہیں کیا، لیکن میمنہ خوف اور دباؤ کی وجہ سے مر گیا جو اس نے محسوس کیا، جبکہ دوسرا میمنہ جو بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اچھی طرح سے کھاتا پیتا رہا اور اس کا وزن بھی بڑھتا گیا، کیونکہ وہ کافی پرامن اور پرسکون رہا۔ اس تجربے میں ابن سینا نے صحت اور جسم پر ذہنی اثرات کے مثبت اور منفی اثرات کا مشاہدہ کیا۔ غیر ضروری خوف، فکر، اضطراب اور تناؤ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی کے مشکل حالات کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تو اپنی راہ میں آنے والی غیر ضروری خوف، فکر اور دباؤ میں خود کو قید نہ کریں۔ اپنے تمام خدشات اور خوف پہ قابو پائیں۔ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے خود کو پھلنے پھولنے نہ دینا، یہ خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ کچھ اچھا کرنے کا خوف، کچھ بولنے کا خوف، اسٹیج پہ پرفارمنس کا خوف، اچھا فیل کرنے کا خوف، کوئی نیا چانس لینے کا خوف وغیرہ وغیرہ، یہ سب خوف خود ساختہ ہیں۔ ان کا کوئی بھی فزیکل وجود نہیں، یہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، یہ صرف ہمارے دماغ میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے فارغ ہو کر سکون سے سوچیں کہ آپ نے اپنے اندر کون کون سے وہم، شک اور خوف پالے ہوئے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ خود کو ان غیر ضروری چیزوں سے آزاد کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی شخصیت خوبصورت بنتی جائے گی۔